میرے دونوں بچے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے مجھ پہ جان چھڑکتے ہیں. یہاں جوہرآباد میں پھنس گئی ہوں, کہنے لگے نہیں میں ویری ہیپی ہے یہ وہ. تو میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے تم روٹ کے ہی چلی جائے کرو. میں یہ کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں, لیکن میرے والد کا بڑا اسٹرانگ کریکٹر تھا. ہی لیفٹ یعنی لاسٹنگ امپریشنز آن اس اینڈ وچ آئی پاسڈ آن ٹو دی تھرڈ جنریشن. Wealth is lost, nothing is lost. Health is lost, something is lost. Character is lost, everything is lost. جوانوں میں اندر تھوڑی سی کمزوریاں ہوتی ہیں. میں بھی فلمیں دیکھ کے ذرا رومانٹک زیادہ ہی تھا. آپ کے معمولات زندگی کیا رہتے ہیں پورے دن بھر کی؟ آج کل تو سوائے ٹی وی دیکھنے کے, بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کے, میری دو پوتی ہیں ان کے ساتھ ہیلو ہائی ہو گئی. علی ہے, مریم ہے, بیگم صاحبہ کے ساتھ ہم پچھلے 50 سال سے نہیں 70 میں شادی ہوئی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں آپ 52 ایئرس. بٹ وہ میں مذاق بھی کرتا ہوتا ہوں اپنی بیگم سے. میری خوش قسمتی میں بہت بڑا رول اس کا ہے, اور میں اس سے مذاق کرتا ہوتا ہوں کہ تم ایسی ہو کراچی سے یہاں آئی ہو اور یہاں جوہرآباد میں پھنس گئی ہوں. کہنے لگے نہیں میں ویری ہیپی ہے یہ وہ. تو میں نے کہا میں تو چاہتا ہوں کچھ دنوں کے لیے تم روٹ کے ہی چلی جائے کرو. مذاق اس سے ہوتا ہے. آئی ایم ویری ویری فارچونیٹ. میرے دونوں بچے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. علی, مریم مجھ پہ جان چھڑکتے ہیں. رات کو اگر میں کھانسی کروں, یہ دونوں لیٹ, یہ اوپر ہوتا ہے تو مریم ساتھ وہ بھاگتی ہوتی ہے ابو کیا ہوا. میں کہتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوا, اللہ کے فضل سے میں ٹھیک ٹھاک ہوں. نہیں آپ کھانس رہے تھے. میں نے تو بہرحال یہ خدا کے فضل کرم سے بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے. میں یہ کتابیں پڑھنے کا شوقین ہوں بہت زبردست. اس میں اردو شاعری کو بھی بڑا پسند کرتا ہوں. ہسٹورک بکس جو ہیں وہ بھی میری کمزوری ہیں, بڑی دور دور جہاں ملتی ہیں. تو میرا وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے. اچھا, وہ یہ سوال میں نے آخر میں کرنا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے بچوں نے آپ کے اوپر مارشل لا لگایا ہوا ہے. مارشل لا نہیں لگایا ہوا ہے, یہ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور ان کے بغیر میں چلنے کے قابل نہیں ہوں. You should get an idea کہ ہمارے گھر کی تربیت کیا ہے جی, اور کدھر سے آئی. میں 6 سال کا تھا جب میری والدہ کا انتقال ہو گیا, اور 16 سال کا تھا جب والد کا انتقال ہو گیا. لیکن میرے والد کا بڑا اسٹرانگ کریکٹر تھا. ہی لیفٹ یعنی لاسٹنگ امپریشنز آن اس اینڈ وچ آئی پاسڈ آن ٹو دی تھرڈ جنریشن. علی اینڈ دا نیکسٹ مائی ڈاٹرز, گرینڈ ڈاٹرز. اور انہوں نے ایک سبق دیا تھا جو میں نے ان کو بھی پڑھا دیا. وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے تو مجھے بلایا, اور میری ایک چھوٹی ہمشیرہ کو بلایا. تو مجھے کہتے ہیں نسیم میں جا رہا ہوں, اس بہن کا خیال رکھنا. اور پھر کہتے ہیں کہ ویلتھ از لاسٹ, نتھنگ از لاسٹ. ہیلتھ از لاسٹ, سم تھنگ از لاسٹ. کریکٹر از لاسٹ, ایوری تھنگ از لاسٹ. تو وہ تعلیم میں نے ان کو بھی دے دی, لیکن میرے باپ کا انٹرسٹ, وہ جو اس کا what a great man he was. Absolutely. بچپن آپ کا کیسا گزرا, کہاں پہ گزرا؟ بچپن جس کے والدہ کا انتقال ہو جائے اور باپ اس کو کرے, پھر انہوں نے میری خالہ سے شادی کر لی تھی. اس سے بھی ان کا ایک بیٹا, اور اس میں 2 بیٹیاں تھیں. جو چھوٹی اس وقت بڑی بہن تھی اس کی اور وہ چھوٹیوں کے درمیان آج تک میں نے کبھی کوئی فرق نہیں کیا. میں نے ان کو بھی نہ ان کو کبھی مجھ سے شکایت ہوئی ہے. میں نے ان کو ایسا کیا جیسے وہ میری بیٹیاں بھی ہیں, میری بہنیں بھی ہیں, اور پھر ان کی اولاد کو بھی کیا ہے, ان کو جائیداد بھی دی ہے, ان کی ہر قسم کی مدد کی ہے, اور وہ بھی مجھ سے اندھا پیار کرتی ہیں. جوانی کیسے گزری, شوق کیا تھا آپ کے جوانی میں؟ جوانی کا ایک جیسے جوانوں میں اندر تھوڑی سی کمزوریاں ہوتی ہیں. میں بھی فلمیں دیکھ کے ذرا رومانٹک زیادہ ہی تھا. اچھا جی. اچھا, شادی آپ نے کراچی میں کی, وہ ذرا بتائیے ہمیں. دیکھیں جی, یہ بھی اوپر کا فیصلہ تھا.
میں خاندان میں ایک اکیلا آ رہا تھا، باقیوں تو زمین تقسیم ہو گئی. میرا باپ بھی اکیلا تھا، دادے سے پردادے سے ایک ہی چلے آ رہے تھے. 2 آدمیوں نے میری زندگی پہ جو بڑے اچھا امپریشن چھوڑا ہے. ایک ٹاؤن کمیٹی کا آدمی تھا انور علی شاہ سید، اور وہ بامبے کا رہنے والا تھا، لیکن انتہائی ہی یعنی کیا کہنا چاہیے عروج پہ تھا انسانیت کے اور محبت کے. معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ وہ ہی لوڈ بھی مجھے سیاست میں ڈالنے والا وہ تھا. اگر چاہیں گے تو میں آپ اس کو فوٹو میں دکھا دوں گا، کیونکہ آئی اسٹل. تو قیوم صاحب وہ جو شوگر مل میں تھے وہ میرے بڑے قریبی دوست تھے کہ کین گروور. تو ان کی والدہ کے ساتھ بھی، چونکہ جوہرآباد ایک چھوٹی سی جگہ تھی، ہمارا آنا جانا کافی فرینک ہو گیا. تو ان کے جو بہن تھی وہ آغا حمید صاحب جو ایک سیکٹری رہے ہیں ایوب خان کے بھی، سہروردی کے بھی، اور بہت ہی سینئر تھے. انہوں جہاں شکار پہ آتے تھے، اور جو زمین ہمارے ملی ہوئی تھی ادھر بینم شہید میں، اس میں تیتر جنگل تھا تیتر کا میں ان کو شکار کھلاتا تھا. تو ان کے ساتھ کھانا وانا میرے گھر پہ ہوتا. انمیرڈ تھا لیکن میری بہنیں سارا بندوبست کر دیتی، ایک ہی بہن رہ گئی تھی. تو ایک دن ان کو میں نے یا سون ویلی میں کسی کھانے پہ بلایا، تو اس پہ وہ مسز حمید کہنے لگی، آغا حمید، زبیدہ آغا کی بڑی بہن تھی، کہ نسیم اگر اگلی دفعہ ہم آئے اور شادی نہ کی ہوگی تو ہم آپ کا کھانا وانا نہیں کھائیں گے. تو وہ یہاں سے جب پہنچے تو انہوں نے مجھے وہاں سے فون ادھر کیا کہ آپ آئیں اور ایک لڑکی دیکھ لیں، بڑی اچھے خاندان کی ہے یہ وہ. مجھے زبیدہ آپا نے کہا کہ آپ جائیں اور ملیں ان سے. میرا ہمزلف جو تھا وہاں جوائنٹ سیکرٹری تھے، وہ گئے کھانے پہ، رات ملے. تو آئی میٹ ہر مائی وائف فرسٹ ٹائم. ہیلو آئی ڈائریکٹ ہوئی نہیں. اس کے بعد آئے تو انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے آپ کو تو بڑا پسند کیا ہے، تو یو ٹیک اے ٹرپ ٹو کراچی اینڈ میٹ ہیم. تو میں ملا ان سے، تو وہ بڑے ہی ویل سیٹلڈ لوگ تھے. ان کی پی سی ایچ میں بڑا اچھا گھر تھا، ان کے سامنے جنرل حبیب اللہ کا گھر تھا، اور گور ایوب کی بیوی جو تھی زیب اور میری بیوی بڑی کلوز، ویری کلوز فرینڈس. تو میں جب گیا تو انہوں نے ہمیں ہاتھوں پہ اٹھا لیا اور یہ وہ. تو وہاں انہوں نے ہمیں ملاقات کی ہے تو دے ایگریڈ. یہاں پہنچ کے میں فکر میں پڑ گیا. میں نے کہا کہ میرے اپنی کزن کی بیٹی تو یہاں آئی نہیں، تو کراچی والی ادھر کیسے آئے گی؟ اچھا جی. اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی. میں آئی سارٹڈ ایویسو. تو مجھے حضور آپا نے کہا کہ نہیں تم جاؤ کراچی اور ان سے بات کرو. تو آئی وینٹ ٹو کراچی اگین، اور ان سے میں نے کہا جی باقی سب باتیں ٹھیک ہیں، میں جوہرآباد نہیں چھوڑ سکتا، میرا سارا کچھ وہاں ہے، میں آئی ایم اے مین آف روٹس. اب میری اپنی کزن کے بیٹی کی شادی جس میں تھی، لڑکی کو بھی اعتراض نہیں تھا، لیکن ماں کہتی تھی کہ جوہرآباد نہیں رہے گی، تو کیا یہ کراچی کی لڑکی وہاں بیٹھ جائے گی؟ تو ایک فکرے میں انہوں نے بات کہہ دی. انہوں نے کہا ڈاٹرز آر ٹرینڈ ٹو بی اسٹک ٹو دیئر ہسبینڈس ویئر ایور دے آر، شی ول لیو دیئر. وہیں بات ختم ہوگی، میری شادی ہو گئی. اور اس سے بڑا اللہ کا انعام مجھے اور کوئی نہیں ملا جو مجھے بیوی ملی. خدا کے فضل سے فلی ہیپی سیٹلڈ، کبھی لڑائی بڑائی نہیں ہوئی. تلخی ہو جاتی ہے گھر میں، لیکن کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں ہوئے. اچھا، میوزک اور شاعری کا کوئی شوق آپ کو؟ بے شمار، پاگل پن کی حد تک. میوزک کا بھی اور اس کا بھی یہ وہ پڑا ہوا ہے. اور یہ جو میرے بیٹے ہیں اس معاملے میں مجھے سبوٹاج کر دیتے ہیں. ان کو کہتا ہوں میں ٹھیک کرا تو میری بڑی عمدہ سلیکشن ہوئی ہے. اچھا. اور اس کو ٹھیک نہیں کرا کہ والد صاحب اور رومانٹک ہو جائیں گے. تو میوزک میں کیا سنتے ہیں عموماً آپ؟ بہرحال جی میں اس وقت تک ان کے رحم و کرم پہ ہوں، کیونکہ یہ آپ مجھے موڑتے ہیں. اچھا.
آئی واز بٹ آف اے فلیٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا تو لیکن بیوی کو کبھی اعتراض نہیں رہا، یہ مجھے کھیلنے نہیں دیتے. اچھا شاعری کا تو یہ سمجھیں جی کہ میں کیا بتاؤں کہ میرے پسندیدہ جو شاعر تھے وہ شکیل بدایونی، اور جو سب سے زیادہ مجھے سنگر پسند تھے اس کا بیگم اختر نام تھا. اچھا. اور اس کی غزلیں مجھے کمال کی لگتی تھیں. پھر لتا منگیشکر کا تو جواب ہی کوئی نہیں ہے. الطاف کیا نام ہے، رفیع، طلعت، مکیش، یہ دیور پیپل آئی لائک. جو 60s کا دور تھا نا، when I was young، اس زمانے میں بالی ووڈ کا زور تھا، اور مدھو بالا اور نرگس اور کیا کیا. تو آئی انجوائڈ واچنگ موویز اینڈ آل دیٹ. اور میں شروع سے ہی پالیٹکس میں انٹرسٹڈ تھا. اس زمانے میں ٹی وی شی وی تو ہوتے نہیں تھے. ہمارے پاس ایک زینت ریڈیو ہوتا تھا جس پہ میں ساتھ میوزک بھی سنتا، وہ جو سیلون ریڈیو سے ہوتا بنا کا. اور اس کے ساتھ پھر وہ جو اس زمانے میں ماسکو اور ویسٹ کی لڑائی ہو رہی ہوتی تو وہ بھی سنتا. تو بڑے میں انجوائے کرتا. پھر میں آئی واز انٹرسٹڈ ان جوائننگ دی آرمی، اور میں سلیکٹ ہو گیا. لیکن میڈیکلی میرے لنگ میں ایک ٹیومر چھپی ہوئی تھی. جب میڈیکل میں ہوا تو دے ڈکلیئرڈ می انفٹ. تو میں اس دن یا باپ کی ڈیتھ پہ رویا تھا یا اس دن رویا تھا. بہرحال اللہ کو جو منظور تھا، بڑھتے بڑھتے میں مجسٹر ایجوکیشن بن گیا. اور جو آرمی میڈیکل کالج تھا اس کی کانوکیشن تھی، تو آئی واز وائس چانسلر. تو وہاں میں گئے، تو وہاں جب ضیاء الحق صاحب چیف گیسٹ تھے، ختم ہوئی تو we were having a cup of tea with the generals, and suddenly ضیاء الحق صاحب کہتے ہیں کہ meet جنرل شوکت حسن, he was one of our great surgeons. تو میں نے کہا جی کہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے یا اس کی دی ہوئی ہے. اچھا جی. اس نے میرا سی ایم ایچ میں آپریشن کیا تھا اور میں آج جو سامنے آپ کے کھڑا ہوں اللہ کی مہربانی ہے اور اس شخص کی مہربانی ہے. تو بہرحال اس کے بعد پھر وہ بڑا خوش ہوا, اس نے مجھے فون وون کرنا شروع کیا, میں نے بھی کیا, جو ایوب پارک کے ساتھ ہی اس کا گھر تھا. تو بہرحال یہ اتفاق ہوتے ہیں زمانے کے جی. تو I have enjoyed my life. کتابیں کون سی پڑھتے ہیں آپ؟ کتابیں ہسٹری کی پڑھتا ہوں, کتابیں شاعری کی پڑھتا ہوں. ادھر دیکھیں فیض پڑھا ہوا ہے, ندیم پڑھا, کیا نام ہے جی ہمارا, احمد ندیم قاسمی, وہ پڑھا. مطلب میں نے غالب پڑھا ہوا ہے, میرے پاس پڑھا فیض پڑھا ہوا ہے, میرے پاس پڑھا ہوا ہے کیا کہتے ہیں جی یہ حبیب جالب بھی ہے. تو یہ میں پڑھتا رہوں. لیکن جو سب سے زیادہ مجھے شعراء میں پسند آیا ہے وہ علامہ اقبال ہے. سیاستدانوں میں کون پسند ہے؟ سیاستدانوں میں جو وہ کیا کہتے ہیں جی کہ مجھے یاد نہیں ہے, مقام فیض آنکھ میں کوئی جچا ہی نہیں سوائے ضیاء الحق کے. اچھا. باپ اور ضیاء الحق میں بھول نہیں سکتا. کیا انسان تھا, کیا صدر تھا. کھانا ابھی آپ بہت تھوڑا سا کھاتے ہیں, جوانی میں کیا کیا کھانے پسند کرتے تھے؟ جوانی بڑھاپے میں انداز اسی طریقے سے, لیکن میں بنیادی طور پہ دیسی کھانے کا شوقین ہوں. ٹھیک ہے. یہ کئی دفعہ میری بچی ماشاءاللہ بڑی ہونہار ہے, وہ نئے نئے ریسپیز نکالتی ہے اور کر کے کھانے لاتی ہے. وہ نوڈلز آ گئے, کبھی چکن پکوڑا آ گئے, کبھی کچھ آ گیا. مجھے تو اپنی دیسی, صبح بھی آج بھی پراٹھا اور اس میں شکر ڈال کے تو میں کھاتا ہوں. آج میں نے شکر نہیں لی تو انڈا کھا لیا جی. تو میں دیسی کھانے کے بعد آئی ٹیک دہی آلسو. تو بہرحال میں دیسی آدمی ہوں. لباس کیسا؟ لباس دیکھیں جی, آئی واز نون ٹو بی اے ویری اسمارٹلی ڈریسڈ مین ایز منسٹر,
اور ماشاءاللہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو فوٹو دیکھیں گے میری جوانی کی دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ I really looked after and so it has passed on to him also. صحیح. اچھا آپ کو زندگی میں کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. ایک آپ واقعہ جہاز والا بتاتے ہوتے ہیں. دیکھیں جی میں 2 دفعہ تو جیل میں گیا مشکلات کا. ایک دفعہ میں نے کاروبار کرنے کی کوشش کی, اس میں بڑی بری طرح ناکام ہوا اور میں مقروض ہو گیا اور قرضہ ورزہ بڑی مشکل سے اتارا, کچھ زمین بیچ کے یہ کر کے. وہ کون سا کاروبار تھا ایسا جو آپ نے؟ وہ یہ تھے کہ آئی واز گائیڈڈ بائی اے گڈ فرینڈ آف مائن کہ آپ اس ملک میں انڈسٹری لگ رہا ہے, گجرانوالے میں لگ رہی تھی, اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کے وہ چیئرمین لگے. تو انہوں نے کہا کہ آپ یوں کریں کہ میں آپ کو ایک پروجیکٹ دیتا ہوں وہ لگائیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اس زمانے میں ریڈی میڈ گارمنٹس اتنے ڈیولپ نہیں ہوئے تھے کہ یہ زپر لگوا لیں, اور یہ اس کی انہوں نے مجھے ساری انفارمیشن دی کہ یہ ایک بڑی کامیاب ہوگی, انڈر لائسنس ہوتا ہے. تو اس میں نے حامی بھری اور وہاں سے چل کے میں چلا گیا جرمنی, اور وہاں وہ میں نے کی, اور اس میں جو نارملی ہوتی ہے انفلیکٹڈ تھا ہوتا, مجھے ادھر کافی سارے پیسے ملے جی, جو اس میں سے مطلب فیکٹری سے علاوہ جو اوپر ہوتے ہیں تھے جیسے نارمل ہوتا ہے جی, وہ مجھے ملے. اور میں اکیلا تھا, جوانی بھی تھی. پھر میں نے پیرس, سوئٹزرلینڈ, اٹلی خوب سیر کی, یہ کیا, اور واپسی پہ عمرے کے لیے سعودی عرب اترا, اور اتر کے جب زمین پہ پاؤں رکھا تو یکلخت مجھے ایک جھٹکا لگا کہ کس منہ تو تم خانہ کعبہ جاؤ گے, حضور کے کیسے جاؤ گے, ابھی تو تم عیاشیاں کر کے آ رہے ہو. اچھا. میں نے اسی وقت ان کو کہا جی میری میں جا رہا ہوں پاکستان. میں نے کوئی شرم سے کہ میں I couldn't face, تو میں اللہ تعالیٰ اسی, اور وہی جھڑپ جو جہاز والی بتائی تھی آپ کو کہ ایجپٹ سے جب اٹھے تو یک لخت اتنا ڈائیو کیا کہ ساروں نے شور مچا دیا, سامان گر گئے. تو آئی کیپٹ کوائٹ. تو مجھے وہ ایئر ہوسٹس کہتی ہے کہ آر یو فرام دی ایئر انڈسٹری, میں کہ نہیں, آئی ایم بروٹ فرام دی انٹیریئر آف پنجاب. تو مطلب دیٹ کائنڈ آف, مجھے کبھی گھبراہٹ نہیں ہوئی. میں اللہ کے فضل کرم سے اسٹرانگ نروز کا آدمی ہوں. بڑے کرائسس آئے ہیں, برداشت کیے ہیں, ٹھیک ٹھاک. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. بہت آئی ایم سو ہیپی ٹو. بسم اللہ جی.